بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کے ایک نامور اور مایہ ناز صحافی عمران ریاض خان صاحب، ان کو اسلام آباد کی حدود میں داخل ہوتے ہوئے گرفتار کر لیا گیا۔ ان کی یہ گرفتاری ہر حوالے سے قابل مذمت ہے، اور بعض اطلاعات یہ بھی ہیں کہ ان کی عدالت کی طرف سے ان کے پاس ضمانتی وارنٹ بھی تھے، انہوں نے پیش کی ضمانت لے لی تھی۔ تو اس حساب سے دیکھا جائے تو یہ غیر قانونی بھی ہے۔ دیکھیے، ایک بہت بڑا المیہ ہے جو پاکستان میں ہو رہا ہے۔ قرآن مجید کی روح سے قرآن ہر شخص کو دو حق دیتا ہے زندگی گزارنے کے حوالے سے، ایک حق متاع اور ایک حق مستقر۔ حق متاع جو ہے اور جو حق مستقر ہے، ان کو جدید اصطلاح میں اگر آپ بیان کریں تو اس میں سیاسی آزادی کا حق، معاشی آزادی کا حق، معاشرتی آزادی کا حق، آزادی رائے دہی کا حق، یہ تمام حقوق اس کے اندر ہیں۔ یعنی ہر انسان کو بنیادی طور پہ بطور انسان یہ حق دے کر بھیجا گیا ہے کہ وہ جس کو صحیح سمجھتا ہے اس کو صحیح کہے، جس کو غلط سمجھتا ہے اس کو دلائل کے ساتھ غلط کہے۔ ہر انسان کو یہ حق دے کے بھیجا گیا ہے کہ بنیادی جو اس کی ضروریات ہیں، جو بنیادی معاش جس کو کہا حق معاش، بنیادی ضروریات ہے، رہن سہنا، خوراک ہے، لباس ہے، یہ اس کا بنیادی ضرورت ہے۔ کسی انسان کو اس سے محروم نہیں رکھا جا سکتا۔ تو اب ہو یہ رہا ہے کہ پاکستان میں جو حکومت کے اگینسٹ بات کرتا ہے اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ یہ پرانے دوروں میں کبھی ہوتا تھا، جہالت کے دوروں میں ہوتا تھا، بنو امیہ کے دور میں ہوتا تھا کہ جو حکومت کے مخالف ہو اس کو پکڑ کے یا تو مار دیں یا اس کو گرفتار کر لیں۔ یہ پھر عمومی دور دوبارہ پلٹ آیا ہے کہ جو بنو امیہ کے خلاف بولے گا، جو اس کا کارندہ بن جائے گا تو وہ ٹھیک رہے گا، جو اس کے خلاف بولے گا اس کو پکڑ کے جناب آپ عدالت اس کو گرفتار کر دیں گے۔ یہ نہایت قابل مذمت واقعہ ہے۔ حق متاع اور حق مستقر، اس روشنی میں قرآن کی یہ دو اصطلاحات کی روشنی میں ہر انسان کو اپنی بات کرنے کا حق ہے، ہر انسان کو تنقید کرنے کا حق ہے، ہر انسان کو تائید کرنے کا حق ہے۔ تو اس روش سے، یہ وہی روش ہے جس نے جو ہماری ریاست کو تباہ اور برباد کر رہی ہے۔ اور اس وقت ہم جس نہج پہ کھڑے ہیں، پاکستان اس نہج پہ آ چکا ہے کہ جس کی حکومت ہوتی ہے وہ اس پورے ملک کو اپنی کالونی سمجھ لیتے ہیں۔ جس طرح ایک چھوٹی سوسائٹی نہیں ہوتی اور سوسائٹی کا مالک اپنی مرضی کے چوکیدار لگاتا ہے، اپنی مرضی کے رول ریگولیشن لگاتا ہے، اپنی مرضی کا وہاں پہ وابڈا لائن مین لگاتا ہے، اپنی مرضی کے سارے کام کرتا ہے، اپنی مرضی کی کمپنی کا ٹرانسفارمر لگاتا ہے۔ یہ سارا وہ ایک پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی بنا دیا گیا پاکستان کو کہ جو خاص لوگوں کی حمایت میں چلے گا وہی یہاں پہ محفوظ اور سیکیور ہوگا۔ یہ صرف یہ ابھی مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، یہ صرف ان کا معاملہ نہیں ہے، ہر جگہ پہ یہی معاملہ ہے۔ اس سے پچھلوں نے بھی یہی کیا، اس کے بعد آنے والے بھی یہی کریں گے، وہ بھی یہی کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا یہ واقعہ قابل افسوس ہے، افسوسناک ہے، قابل مذمت ہے۔ اس کا اور کون سا پہلو فیضان صاحب آپ بتا رہے تھے؟ اس کا کوئی ایسا پہلو بیان کریں کہ جس میں حضرت عمر فاروق پر بھی تنقید ہوئی۔ ہاں، اب اس کے اندر ایک اور اہم پہلو، یہ بڑا اچھا ہے ہمارے لیے۔ دیکھیں نا، خلافت راشدہ آئیڈیل ہے۔ حضرت عمر فاروق کے حوالے سے ایسا ہوتا تھا کہ بے شمار واقعات حضرت عمر کی سیرت میں موجود ہیں، تاریخ کی اور سیرت کی اور احادیث کی کتب میں موجود ہیں، کہ ایک عام شخص اٹھتا تھا اور خلیفہ پر جو 22 لاکھ مربع میل کا حکمران تھا تنقید کرتا تھا، اور ان کا ظرف یہ ہوتا تھا کہ وہ اس تنقید اگر جائز ہو تو اس کو مانتے تھے اور اس کے مطابق اپنی اصلاح کرتے تھے اور پبلکلی اس کو انڈورس کرتے تھے۔ لیکن اب وہ ماحول بھی نہیں رہا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک دفعہ جبہ پہن کے کھڑے تھے، مال غنیمت سے کچھ سامان آیا تھا، اس میں جس طرح سب عام مومنین کو ملا، ایک چادر حضرت عمر کے حصے میں آئی۔ جبہ پہن کے کھڑے تھے اور وہ جبہ طویل تھے قد کے، چونکہ تو ایک چادر سے بن نہیں سکتا تھا۔ مجمع عام سے ایک عام فرد کھڑا ہو گیا۔ تاریخ نے تو اس کا نام بھی نہیں لکھا کون کھڑا ہوا، بعض لوگوں نے لکھا ہے، بعضوں نے، یعنی وہ کوئی ممتاز حیثیت کا بندہ نہیں تھا، عام شخص، اور کہتا ہے کہ اے عمر فاروق، یہ جو آپ لباس پہن کے کھڑے ہیں، مال غنیمت سے آنے والی چادر سے تو یہ لباس بن نہیں سکتا، اور آپ کے عدل کے مطابق سب کو ایک چادر ملی تھی، تو بتائیے یہ لباس کہاں سے آیا؟ تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا، پہلے اس کو اپریشیٹ کیا کہ تم نے ٹھیک پوچھا، پھر فرمایا کہ یہ میری اور میرے بیٹے عبداللہ کی چادر ملا کے یہ میں نے جبہ سیا ہے۔ یہ ٹرانسپیرنسی کا لیول ہو تو تب جا کے معاملہ ہوتا ہے، تب جا کے چیزیں بہتر ہوتی ہیں۔
اور یہ امام نووی نے جو اپنا تاتاریوں کے دور میں جو ابن تیمیہ کا دور تھا، سیاسی خلفشار کا دور، اس دور میں جب بادشاہ جو تھا ظاہر باللہ، اس نے جب امام نووی کے ساتھ مخاصمت کی اور بہت زیادہ محصولات لگائے، تو امام نووی نے فرمایا یہ محصولات، اس کو فتویٰ دے دیا کہ یہ جائز نہیں ہے ٹیکسز۔ امام نووی نے فرمایا یہ اس صورت میں جواز کا فتویٰ دوں گا کہ تو وہی زندگی گزارے جو ایک عام شہری گزار رہا ہے، تیرے اہل و عیال وہ پہنے اور کھائیں جو ایک عام شہری پہن اور کھا رہا ہے، تم اس طرح کے لیول کی زندگی گزار جو ایک عام شہری گزار رہا ہے۔ ہاں، اس کے بعد خرچوں کے ان کنٹرول ہونے کے بعد اگر سلطنت کو محصولات کی ضرورت ہوئی تو میں اس کے جواز کا فتویٰ دے دوں گا۔ ہماری تاریخ کی مثالیں بھری پڑی ہیں، لیکن اب ایک ایسی فرعونیت چھا گئی ہے کہ مطلب کوئی بات کرنے کا حال نہیں ہے، کوئی سن نہیں سکتا، اور یہ سب کچھ عوام کی جہالت کی وجہ سے۔ آج بھی ہم ایسے جاہل لوگوں سے ملتے ہیں کہ جن کے بیوی بچے گھر بھوک سے مر رہے ہیں اور وہ یہاں پہ آ کے بریانی کی ایک پلیٹ پہ شیر شیر کے نعرے لگاتے ہیں۔ جس قوم سے تعلیم لے لی جائے خواتین و حضرات، وہ قوم جانور سے بدتر ہو جاتی ہے۔ وہ ریوڑ میں اور اس قوم کے افراد میں دیکھنے میں وہ انسان ہے اور وہ جانور ہے، حقیقتاً ان کی شعوری سطح میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ اب ڈاکٹر گستان باولی فرانس کا بہت بڑا ایک فرینچ فلاسفر ہے، اس کی تھیوری ہے اس حوالے سے کہ جو قوموں کے مائنڈ ہوتے، قوموں کا عقلی مزاج وہ کہتے ہیں، قوموں کا جو عقلی مزاج ہوتا ہے، اگر آپ قوموں کے عقلی مزاج کو بدل دیں اور ان کو مفاد پرست بنا دیں، ان کو بزدل بنا دیں اور ان کو چھوٹے چھوٹے مفادات پر ان کی سطح کو اوپر سے اٹھا کے نیچے لے آئیں، تو وہ قوم اور جانور ان میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ وہ قوم بزدل بھی ہو جاتی ہے، خود غرض بھی ہو جاتی ہے۔ اب چوری کر کے، کسی کو مار کے، کہیں سے کچھ لوٹ کے اپنا گھر چلانے پہ تو لوگ تیار ہیں، لیکن ان ظالموں کے خلاف باہر نکلنے کو لوگ تیار نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ اس طرح کے ہو جاتے ہیں پھر اس قوم کا حکمران ہی ان کی سزا ہوتا ہے۔ اور عمران ریاض کی آخر میں دوبارہ عمران ریاض کی جو گرفتاری ہے یہ قابل مذمت ہے۔ ہر شخص کو آزادی کے ساتھ بات کرنے کی سہولت میسر ہونی چاہیے اور اس پر اس طرح کی قدغن نہیں ہونی چاہیے۔